اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سفر کے آداب۔ نمبر 1، سفر کے لیے ایسا وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا بھی لحاظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کا دن مناسب خیال فرماتے۔ نمبر 2، سفر تنہا نہ کیجیے، ممکن ہو تو کم از کم 3 آدمی ساتھ لیجیے، اس سے راستے میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات میں بھی سہولت رہتی ہے اور آدمی بہت سی خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار کبھی رات میں تنہا سفر نہ کرے۔ بخاری۔ ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسافر سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ مسافر بولا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار شیطان ہیں، البتہ 3 سوار ہیں۔ 3، عورت کو ہمیشہ کسی محرم ہم راہ سفر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر 1 آدھ دن کا معمولی سفر ہو تو کوئی خرچ نہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کرے۔ نبی کا ارشاد ہے، جو عورت خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے۔ وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں، بھائی ہوں، شوہر ہوں، یا اس کا اپنا لڑکا ہو، یا پھر کوئی اور محرم ہو۔ اور ایک اور موقع پر تو آپ نے یہاں تک فرمایا کہ عورت کو 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر بھی تنہا نہ جانا چاہیے۔ نمبر 4، سفر کو روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آئے تو یہ دعا پڑھیں۔ ملاحظ ہو۔ ترجمہ۔ پاک و برتر ہے وہ خدا جس نے اس کو ہماری بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ خدایا، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کی توفیق چاہتے ہیں اور ایسے کاموں کی توفیق جو تیری خوشنودگی کے ہوں۔ خدایا، ہم پر یہ سفر آسان فرما دے اور اس کا فاصلہ ہمارے لیے مختصر کر دے۔ خدایا، تو ہی اس سفر میں رفیق ہے اور تو ہی گھر والوں میں خلیفہ اور نگراں ہے۔ خدایا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں سے، ناگوار منظر سے اور اپنے مال سے، اپنے متعلقین اور اپنی اولاد میں بری واپسی سے، اور اچھائی کے بعد برائی سے، اور مظلوم کی بد دعا سے۔ نمبر 5، راستے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیے۔ راستے کے ساتھ کا بھی حق ہے۔ قرآن میں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھ حسین سلوک کرو۔ پہلوں کے ساتھی سے مراد ہر ایسا آدمی ہے جس سے کہیں بھی کسی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے۔ سفر کے دوران کے مختصر فاقت کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی کسی قول و عمل سے اس کو کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوم کا سرداران کا خادم ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت لے جائے، اس سے نیکی میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہی جو خدا کی راہ میں شہادت پائے۔ نمبر 6، سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آنے پر 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ نمبر 6، جب آپ کی گاڑی، بس یا جہاز بلندی پر چڑھے یا اڑے تو یہ دعا پڑھیں۔ ملاحظ ہو۔ ترجمہ۔ خدایا، تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے، حمد و ثنا ہر حال میں تیرے ہی حق ہے۔ نمبر 8، رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیجیے، جہاں چور ڈاکو سے بھی آپ کی جان و مال محفوظ ہو اور موذی جانوروں کا بھی کوئی کھٹکا نہ ہو۔ نمبر 9، سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپس آنے میں جلدی کیجیے، بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 10،
سفر سے واپسی پر یکایک بغیر اطلاع رات کو گھر میں نہ آ جائیے، پہلے سے اطلاع دیجیے، ورنہ مسجد میں 2 گانا نفل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں۔ نمبر 11، سفر میں اگر جانور ساتھ ہوں تو ان کے آرام و آسائش کا بھی خیال رکھیے، اور اگر کوئی سوار ہو تو اس کی ضروریات اور حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے۔ نمبر 12، جاڑے کے موسم میں ضروری بستر اور وغیرہ ساتھ رکھیے اور میزبان کو بے چا پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے۔ نمبر 13، سفر میں پانی کا برتن اور جانماز ساتھ رکھیے تاکہ استنجا، وضو، نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 14، چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو ایک کو اپنا امیر مقرر فرما لیجیے، البتہ ہر شخص اپنا ٹکٹ ضرورت بھر رقیم اور دوسرے ضروری سامان اپنے قبضے میں رکھے۔ نمبر 15، جب سفر میں کہیں رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں۔ ملاحظہ ترجمہ: اے زمین میرا اور تیرے پروردگار اللہ ہے، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں تیرا شر اور تیرے شر سے، اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ میں خدا نے پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ پر چلتے ہیں، اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے، روسیہ اسد ہے سے، اور سانپ بچھو سے، اور اس شیر کے باشندوں سے، اور والد اور مولود کے شر سے۔ نمبر 16، اور جب سفر سے گھر کو واپس آئیں تو یہ دعا پڑھیں۔ ملاحظہ ترجمہ: پلٹنا ہے اپنے رب ہی کی طرف، پلٹنا ہے اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ نمبر 17، جب کسی کو سفر پر رخصت کریں تو کچھ دور اس کے ساتھ جائیے، رخصت کرتے وقت اس سے بھی دعا کی درخواست کیجیے اور اس کو یہ دعا دیتے ہوئے رخصت کیجیے۔ ملاحظہ ترجمہ: میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ عمل کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ نمبر 18، جب کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اظہار محبت کے الفاظ کہتے ہوئے، ضرورت اور موقع کا لحاظ کرتے ہوئے مصافحہ کیجیے یا